الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر وہ اس بات پہ پکے رہے ڈٹے رہے تتنزل علیہم الملائکہ ان لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں اللہ تخافوا
ولا تحزنوا، وہ کہتے ہیں یہ کہ مت ڈرو اور غم زدہ بھی نہ ہو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی خوشخبری لو، الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جنت جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ہم تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو تم مانگو گے۔ نزلا من غفور رحیم، مہمان نوازی ہے بخشنے والے مہربان کی طرف سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کہہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر پکا ہو جا، جم جا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد قابل عزت احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام سامعین کے سامنے جمعۃ المبارک کی اس نشست میں 24ویں پارے میں سے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 اور 31 دو آیات تلاوت کی ہیں، اور ان دونوں کا ترجمہ آپ لوگوں کے گوش گزار کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ارشادات و فرمودات میں سے ایک فرمان مبارک، وہ بھی باترجمہ آپ کو سنا دیا ہے۔ رمضان المبارک کا وہ رحمتوں بھرا مہینہ ہم سے الوداع ہو چکا ہے، اور حقیقتاً یہی منظر ہے جو رحمتیں، جو برکتیں اور جو بخششیں اس مہینے کا خاصہ تھیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے مہینے کے ساتھ وہ بھی رخصت ہو چکی ہیں۔ جو عبادتوں میں دل کا لگ جانا، عبادتوں میں آسانیوں کا ہو جانا، اور پھر جتنی مشقت کی جائے وہ بالکل بھی محسوس نہ ہو، وہ واقعتاً اسی مہینے کا خاصہ تھا۔ اور مہینہ عظیم عظمت والا ہے، اور جو رمضان المبارک میں قرآن مجید پڑھتے رہے، سنتے رہے اور دروس میں شامل رہے، اب ضروری ہے کہ اسے جاری رکھا جائے۔ نیکی یہی ہوتی ہے کہ دائمی اور مستقل کی جائے۔ یہ تیز بارش کی طرح کہ یکدم تو بہت تیز بارش ہوئی، پھر اس کے کچھ وقت بعد یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے زمین بالکل صاف ہے،
اس پہ کوئی آثار ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاعمال ادومها وان قل، اعمال میں سب سے بہترین وہ اعمال ہیں جو دائمی ہوں، مستقل ہوں، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، کم ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ہوں دائمی۔ یہ نہیں نمازیں شروع کی، 10 دن تو خوب پڑھی، مہینہ تو خوب پڑھی، پھر مسجد کا راستہ بھی بھول گیا، پھر مسجد میں آنا بھی بھول گیا، پھر عبادت بھی بھول گئی۔ رمضان کے مہینے میں قرآن تو خوب پڑھا، تلاوتیں کی، لیکن جو ہی رمضان گیا پھر قرآن کو ہاتھ لگانا بھی نصیب نہیں ہوا، پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ رمضان میں تو روزے رکھے، بعد میں جو مسنون اعمال تھے، ایام 20 کے روزے، جمعرات سوار کا روزہ، انہیں بھی آہستہ آہستہ جاری رکھنا ہے۔ مطلب کیا نکلا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ نیکیاں کی ہیں تو وہ تھوڑے سے سیزن کے لیے کی ہوں اور پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے اب بہت کچھ کر لیا ہے۔ نہیں، تھوڑا تھوڑا اسے مسلسل چلتے رہنا ہے۔ 5 نمازیں بالغ ہو جائے، عاقل ہو، مسلمان ہو تو اس پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ اب لمبی چوڑی عبادتیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن 5 نمازیں ضروری ہیں کہ انہیں اپنے وقت پہ ادا کیا جائے۔ قرآن مجید رب کا پیغام ہے، میسج ہے، خط ہے۔ اس خط کو، اس میسج کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت بھی کی جائے اور پھر اسے سمجھا بھی جائے، ایک ایک آیت کر کے اسے سیکھتا رہے۔ یہ بھی دائمی عمل ہونا چاہیے، مستقل عمل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی نے مال دیا ہے، بے شک تھوڑا دیا ہے، اس کو اس کی راہ میں خرچ کرتے رہنا ہے۔ جو ہی تم ہاتھ روکو گے رب بھی تم سے ہاتھ روک لے گا، اور اگر تم اپنے ہاتھ کو کھلا رکھو گے اللہ کی راہ میں تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ رب بھی تمہیں نوازتا رہے گا، عطا کرتا رہے گا اور دیتا رہے گا۔ لیکن یہ یاد رکھو، جہاں اس نے حکم دیا ہے خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرو، اور جہاں گزارے کا کہا ہے گزارا کرو وہاں گزارا کرو، زیادہ نہ لگاؤ۔ لیکن ہماری بدقسمتی، جہاں تو لگانا ہے وہاں لگاتے نہیں ہیں، اور جہاں نہیں لگانا وہاں زور و شور سے لگاتے ہیں۔ مثلا رب نے حکم دیا
یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پہ، بیواؤں پہ، ضعیفوں پہ، کمزوروں پہ، مجاہدین پہ اور طالب علموں پہ، ان پہ اپنا مال خرچ کرو. یہ جگہ بتائی ہے رب نے. اور کیا نہیں کرنا؟ کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، حد سے آگے نہ تجاوز کرو. حد سے تجاوز کرنا کیا ہے؟ اگر تمہارا گزارا 1000 کے کپڑے سے ہوتا ہے، خواہ 10 برباد نہ کرو، خواہ 20 برباد نہ کرو. اگر گھڑی کے بغیر گزارا ہوتا ہے تو خواہ 2 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 25 لاکھ کی گھڑی پہننا یہ اسراف میں آتا ہے نا. یہ فضولیات ہیں. ان فضولیات پہ اپنے مال نہیں لگانے، بلکہ جہاں رب نے حکم دیا ہے وہاں لگاؤ. اور یاد رکھو، رب کا فائدہ کوئی نہیں. بندے کے ذہن میں بات آتی ہے نا، جیڑا بندہ گل کردا ہے او دا اپنا فائدہ بھی ہوندا تے ہے. رب نے بات کی ہے اس جگہ پہ مال لگاؤ، ادھر نہ لگاؤ. رب کا فائدہ کیا؟ ہاں، اگر رب کا فائدہ دیکھا جائے تو وہ یہ فائدہ ہے، یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. بس یہی ہے. مخلوق ہے میری، جہنم کی آگ سے بچ جائے. بندوں کا اصل فائدہ ہے وہ کیا؟ اگر مال و متاع اس کی حقیقی سیونگ چاہتے ہیں، صحیح معنوں میں اسے محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے رہیں. یہاں کا دیا ہوا وہ کسی اور کھاتے میں نہیں جائے گا، وہ اسی کے کھاتے میں کیا ہو جائے گا؟ سیو ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا. جو کھاتا آخرت میں اللہ نے رکھا ہے اس بندے کا، اس میں سیونگ کرتا جا رہا ہے. اور ہر ایک کو یہ لالچ ہوتی ہے کہ میں اپنے پیسے مشکل وقت کے لیے کیا کر لوں؟ سیو کر لوں، محفوظ کر لوں. کوئی پتہ نہیں مشکل وقت آ جائے. میں تو بلکہ یہ کہا کرتا ہوں، احباب اور دوستوں ساتھیوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جو گمان میرا بندہ میرے بارے میں کرتا ہے، میں رب اسی سے ویسے ہی پیش آتا ہوں. جو میرے بارے میں گمان کرتا ہے. اگر اس نے پیسے جوڑ کے رکھے ہیں نا اس لیے کل کلاں بیماری آئے گی، اور بیماری میں یہ میرے کام آئیں گے، آئے گی بیماری پھر اور اسے گھیرا ڈالے گی بیماری. اور اگر اس نے اس لیے رکھے ہیں کہ میں اللہ کے دین کی راہ میں دیتا جاؤں گا اور رب میرے لیے آسانیاں پیدا کرتا جائے گا، جیسا گمان کیا میرا رب ویسا ہی اس کے ساتھ پیش آئے گا. اس لیے برا گمان نہ کیا کرو کہ میرے دنیا کے یہ معاملے آسان ہو جائیں گے. نہ، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے رہو تو پھر روشنی ملتی رہے گی. آپ نے فرمایا جب بندہ میرے کام میں لگ جاتا ہے تو میں اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہوں. وہ مخلوق کی خدمت میں لگ جاتا ہے، میں رب اس کے کام جو مشکل، جو جیسے، میں وہ آسان کرتا جاتا ہوں اور وہ کام ہوتے جاتے ہیں. اسی لیے ہماری اردو میں یہ کہا جاتا ہے، کر بھلا ہو بھلا.
کسے دی خیر کریں گا، کسے دا بھلا کریں گا تے اپنا انجے ہی ہو جائے گا بھلا۔ یہ اصول ہے زندگی کا۔ اس لیے اپنی طبیعت بنائیں، عادت بنائیں کہ جو کرنا ہے بے شک تھوڑا بھی کریں، لیکن کرنا کیسے ہے؟ مستقل۔ یہ عادت اپنا لیں، مستقل۔ رمضان تو آیا تو رمضان میں مسجدیں بھری ہوئی ہیں، نمازیں، جمعے، تراویح، اور ادھر ادھر جگہ ہی نہیں۔ جو ہی رمضان گیا اب قاری صاحب مولوی صاحب ڈھونڈ رہے ہیں کوئی ایک تے آ جاؤ، مہربانی کرو، نماز دے با جماعت تے کر لئیے، خدا دا واسطہ جے کوئی آ جاؤ کوئی۔ لیکن اب کوئی قابو ہی نہیں، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا۔ یہ کیا ہے؟ ایک مہینہ تو آیا، زور لگ گیا، مہینہ گیا تو بندے بھی ساتھ ہی چلے گئے۔ نہیں، یہ نہیں کرنا۔ آج کا جمعہ اسی لیے رکھا ہے، عنوان ترتیب دیا ہے استقامت۔ استقامت کیا مطلب اس کا؟ جو عمل صالح نیک عمل کر رہے ہو اسے جاری رکھو، اسے چھوڑو نہیں۔ 2 دن کیا، 10 دن کیا، 8 دن کیا، مہینہ کیا پھر چھوڑ دیا، نہیں۔ جو عمل نیک کر رہے ہو، قرآن کے مطابق کر رہے ہو، سنت کے مطابق کر رہے ہو، اسے کیا کرو؟ جاری رکھو، چلتے رہو اس پر، حتیٰ کہ خاتمہ اس پہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم۔ اعمال کا جو دار و مدار ہے بالخواتیم، وہ خاتمے کے اوپر ہے۔ اگر خاتمہ بہترین ہوا تو سمجھ لو کام بن گیا، اور اگر خاتمہ ٹھیک نہیں ہوا نا، اینڈ ٹھیک نہیں ہوا، تو پھر سمجھو بربادی ہو گئی۔ اس لیے دین کا عمل جو کرنے لگو، نمازیں، قرآن، روزے، اعتکاف، عبادات جو بھی کرنے لگے ہو، وہ 2 4 10 کے لیے نہ کرو، وہ مستقل اور دائمی طور پہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے، لمبی چوڑی نہیں، ہو تھوڑی پر ہو جامع، مجھے وہ نصیحت کیجیے اللہ کے نبی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل، پھر تو کہہ، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، کیونکہ اس کے بغیر نیکی بنتی نہیں ہے۔ آمنت باللہ، تو کہہ میں اللہ پہ ایمان لایا۔ پھر کیا کرے گا؟ ثم استقم، پھر کہنے کے بعد غائب نہ ہونا، پھر اس کے اوپر کیا ہو جا؟ پکا ہو جا، ڈٹ جا۔ معاشرہ تیرے خلاف ہو، اپنے تیرے خلاف ہوں، لوگ تیرے خلاف ہوں، اور اپنے بیگانے تیرے مقابلے میں آئیں، لیکن اپنی اس بات سے ہٹنا نہ۔ یہ آپ نے نصیحت فرمائی ہے
سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور استقامت کہتے بھی اسے ہیں، پکے رہنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، پختہ رہنا۔ اور اگر کھلی تعریف کی جائے تو پھر یوں کہہ سکتے ہیں، نیک اعمال جسے عمل صالح کہا جاتا ہے، نیک اعمال ان کو اخلاص سے، نیت سے کرنا اور مستقل کرنا، یہ استقامت کہلاتا ہے۔ فاروق اعظم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس کی تعریف استقامت کی فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایسے کر، الاستقامہ، استقامت اسے کہتے ہیں، ان تستقیم علی الامر والنہی، ان تستقیم، تو پکا ہو جا، مضبوط ہو جا، کس کے اوپر؟ علی الامر والنہی، اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم کے اوپر پکا ہو جا، والنہی، اور جس چیز سے روکا ہے نا اللہ نے، اس سے کیا کر جا؟ رک جا۔ ہم صرف استقامت اسے ہی سمجھتے ہیں کہ اگر توحید کی خاطر، سنت کی خاطر مار پڑ جائے یا گالیاں پڑ جائے تو نیچے بیٹھ کے آرام سے کھاتے رہنا ہے، اور اسے ہم استقامت کہتے ہیں۔ نہیں بھائی، استقامت اس میں بند نہیں ہے، استقامت کو صحیح سمجھو۔ حکم دیا نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پہ فرض ہے وقت مقررہ پر۔ اب اس میں ڈنڈی نہیں مارنی کہ جا رہا ہے، ابھی گجرات سے نکلا ہی کوئی نہیں، شرقی سفر بنا ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ جو آتا ہے نا حدیث میں، ثلاثۃ فرسخ، 3 فرسخ جو آتا ہے، وہ ایک فرسخ ہے 16 میل، اور وہ بنتا کتنا ہے؟ 16 3 بار 48، اور 48 میل، اور وہ تقریباً بنتا ہے 72 کلومیٹر۔ ایک طرف کا سفر ہو، 15 دن سے کم ہو تو وہ شرعی سفر ہے۔ اب اس میں جو نماز پڑھو گے مکمل، وہ کتنی ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی، قصر ہو جائے گی، آدھی ہو جائے گی نا اس میں، لیکن 3 ہی پڑھی جائیں گی۔ یہ شرعی سفر ہے۔ لیکن اب کیا اتنا دین کا اس نے حلیہ بگاڑ دیا، جانا ہے یہ گجرات سے باہر پھاٹک پہ، جنے دے پتر نے 4 دیاں 2 ہی کھڑکا دیتی ہیں، چل بھائی۔ اب کیا جی بڑی آسانی ہے اللہ کے دین میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیا ہے؟ اپنی منمانی، اپنی مرضی، اور پھر 2 نمازیں بلا ضرورت ایک وقت میں جمع کرنا، یہ درست عمل نہیں ہے، سنت عمل نہیں ہے۔ اگر یہ سنت اور دائمی عمل ہوتا نا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تھے نا، مکے کے اینڈ پہ یہ نمازیں فرض ہوئیں، تو آپ مدینے میں آئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینے آ کے کتنا عرصہ رہے؟ 10 سال۔ 10 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز وہ ظہر کے ساتھ میں پڑھتے تھے، یا ظہر و عصر کٹھیاں کر لیتے روزانہ ہیں؟
کیا دین کا حلیہ بنایا ہوا، خدا کا ڈر نہیں آتا، اتنا دین کا حلیہ بگاڑ کے نفس حدیث کو نہ سمجھا، بس دیکھا جی یہ حدیث میں آیا ہے، او خدا کا خوف کرو، کسی استاد سے پڑھ لو، کسی دین والے سے سمجھ لو، کسی عالم دین سے سمجھ لو۔ ہر بندہ جب اپنی تشریح کرنے لگے گا نا قرآن کی اور حدیث کی، تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ اپنے معنی نکالے گا، اپنی مرضیاں نکالے گا، دین برباد ہوگا۔ ایک ہوتی ہے جمع سوری، ایک ہوتی ہے جمع حقیقی۔ یہ دھیان سے مسائل سمجھ لو۔ جمع سوری کہتے ہیں، جمع کہتے ہیں اکٹھا کرنا، سوری کہتے ہیں صورتن، حقیقتن نہیں، صورتن بنی ہے۔ کیا مطلب جی؟ مسافر ہے، سفر پہ جا رہا ہے، اب راستے پہ یہ رکا ہے نماز کے لیے، ظہر کی نماز مثال کے طور پہ 3:50 پہ اینڈ ہو جاتا ہے اور 51-52 پہ آگے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ 3:45-40 پہ رکتا ہے، وضو کر کے اپنی 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے یہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہ ٹائم 3:52-53 ہو گئے ہیں، اس نے اگلی عصر کی نماز بھی پڑھ لی ہے۔ اب جو اس نے 2 نمازیں بظاہراً کیا کی ہیں؟ اکٹھی، لیکن حقیقت میں وہ اکٹھی نہیں ہیں۔ ایک اینڈ میں پڑی ہے وقت کے اور دوسری شروع میں پڑی ہے، ابتدا میں پڑی ہے۔ اب یہ جمع تو ہو گئی ہے لیکن حقیقتاً یہ جمع نہیں ہے، صورتاً جمع ہے۔ حقیقت میں جمع کرنا یہ قرآن پہ زیادتی ہے۔ جب میرے رب نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ قرآن پہ زیادتی ہوگی کہ نماز مومنوں پہ وقت مقررہ پہ فرض کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی کی ہیں۔ آپ نے کہا ہے جب مزدلفہ پہنچ جاؤ تو وہاں جا کے آپ نے کیا کہا؟ ہاں، مغرب اور عشاء دونوں اکٹھی پڑھ لو۔ آپ نے پڑھی ہیں، یہ سنت عمل کہلائے گا۔ اور روزانہ میرا خیال ہے مزدلفہ میں جانا ہے نہیں، یہ 10ویں کی جب شام ہوتی ہے ذوالحج کی تو یہ تب ہے۔ اس لیے دین کو دین رکھو، یہ حکم دیا نا نماز پڑھو، یہ حکم ہے۔ اب اس حکم پر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ روزہ رکھو، یہ کیا ہے؟ حکم ہے نا، رکھو۔ حج کی طاقت اللہ نے دی ہے تو کرو۔ رمضان کا مہینہ پا لیا ہے تو روزے رکھو۔ یہ احکامات ہیں، حکم ہے اللہ کی طرف سے، انہیں کہتے ہیں اوامر، یہ احکامات ہیں۔ روکا کس سے ہے؟ جھوٹی قسم نہیں اٹھانی، یہ روکا ہے۔ سود نہیں کھانا، رشوت نہیں لینی، شراب نہیں پینی، کسی کا ناحق قتل نہیں کرنا، یہ روکا ہے۔ اب یہ جو روکا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے، اس پر کیا رہنا؟ پکے ڈٹ کے رہنا، جمے رہنا۔ یہ نہ ہو تمہیں کوئی لالچ دینے آئے، اب تو جی بھوکا مر جائے گا، مان لے ہماری بات، 1 کروڑ روپیہ ہے، ٹھیکہ پاس کر دے، سائن سگنیچر کر دے، تیری نسلیں سنور جائیں گی، اور بندہ اس سے پکڑ لے تو یہ یاد رکھو حرام تو کھایا ہی کھایا ہے، استقامت سے ہٹ گیا۔ استقامت یہی ہے
جو رب نے روکا ہے نا، اگر اس کے کرنے کا تمہیں کوئی حکم دے کر اور پوری دنیا کا سونا لا کے سامنے رکھ دے، تمہارے ایمان کے اندر رتی برابر بھی تزلزل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہلنے لگ جائے کہ ٹھیک ہے جی باہر کے ملک کا ویزا لینا ہے، مرزائی بن جاؤ، اہل تشیع بن جاؤ، گین وہ کر لو، مرد مرد سے، عورت عورت سے، جو باہر کا آج اصول چل رہا ہے یہ شادی کر لو، اور کاغذ بھرے پڑے ہیں اور یہ ویزے لے رہے ہیں، حرام کے سلسلے کر رہے ہیں، خدا کی لعنت اور پھٹکار ہو ایسے بندے کے اوپر۔ اب یہ اتنی سی لالچ، دنیا کی اتنی سی لالچ، اس کی خاطر اس نے اپنے دین ایمان کو کیا کر دیا ہے؟ بیچ دیا ہے۔ اسلام تمہیں اس سے منع کرتا ہے، کہتا ہے نہیں، سچے مسلمان بنو۔ وہ کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافہ آدھے نہیں، کم نہیں، تھوڑے نہیں، زیادہ نہیں، کافہ مکمل کے مکمل۔ اگر تکلیفیں بھی آ جائیں، اگر اولاد بھی ناراض ہو جائے، ماں باپ بھی ناراض ہو جائیں، رشتہ دار بھی چھوڑ جائیں، علاقہ برادری بھی چھوڑ جائے، تو کیا تو دین سے پھرے گا؟ نانا، پکا ہو کے پورے کا پورا دین میں داخل ہو جا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ شیطان نے تو اپنے جال بچھائے ہوئے ہیں، عورتوں کے ذریعے، مردوں کے ذریعے، جوؤں کے ذریعے، شرابوں کے ذریعے، بدکاریوں کے ذریعے، اس نے تو اپنے جال بچھائے ہوئے ہیں۔ تم ان جالوں میں ٹریپ نہ ہونا، بلکہ کیا کرنا؟ پہچان رکھنا، انہو لکم عدو مبین، پہچان رکھنا یہ تمہارا کھلا کیا ہے؟ دشمن ہے، اور جسے میرا رب کہہ رہا ہے کھلا دشمن، پھر بندہ کہے وہ کیا ہے؟ دوست، یا شک شبہ کرے؟ نانا، وہ کھلا دشمن ہے تمہارا۔ اپنے دشمن سے بچ کے رہنا، وہ تمہیں الٹے راہ پہ ڈال دے گا۔ استقامت اسے ہی کہا جاتا ہے جو ارکان، جو اعمال اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں دیے گئے اور نبی کی سنت کے مطابق دیے گئے، اس سے پھر پیچھے نہیں ہٹنا، اس پر پکے رہنا، جمے رہنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ کیوں جی؟ یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا، لوگوں کا اس وقت میرے دین پہ چلنا، میری سنت پہ چلنا یہ ایسا مشکل بن جائے گا جیسے ہاتھ کے اندر آگ کا انگارہ لینا، یعنی آگ کو ہاتھ میں پکڑنا یہ بڑا ہی مشکل ہے۔ ایک وقت قیامت کے قریب ایسا آئے گا، میری سنت پہ کھڑے رہنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، پکا رہنا یہ بڑا ہی مشکل ہو جائے گا۔
آج وہ وقت آ چکا ہے، آج ہزاروں میں کوئی بندہ ایک نظر آتا ہے جو سنت پہ کھڑا ہے، جو توحید پہ کھڑا ہے، اللہ کی وحدانیت پہ کھڑا ہے، قائم ہے اور سنت پہ قائم ہے، وہ ہزاروں میں کوئی بندہ نظر آتا ہے۔ وگرنہ آج تو لوگوں کو خوش کرنے لگے ہیں، لوگوں کو راضی کرنے لگے ہیں، اور یاد رکھیے بندے تو کبھی بھی راضی نہیں ہوتے۔ ہمارے لیے تو ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھا جائے۔ یہ رسومات، یہ بدعات، یہ ہمارے معاشرے میں اس قدر بڑھ چکی ہیں، دینی گھرانوں میں بھی داخل ہو گئی ہیں۔ یہ سالگرہ کی رسم، یہ دین نہیں ہے۔ اچھے بھلے قرآن پڑھنے والے، قرآن سیکھنے والے، دین پہ چلنے والے، وہ بھی اپنے بچوں کی یہ رسم کر رہے ہیں جی سالگرہ۔ یہ کون سی عیب کی بات ہے؟ نانا یاد رکھو، اگر تم مسلمان ہو پھر تمہیں اپنی مرضی نہیں کرنی پڑنی۔ نے کیا ہے، ہم نے بھی کرنا ہے۔ تو یہ دوستیاں اور یاریاں پر یاد رکھو، جہاں میرے نبی کی سنت کا معاملہ آ جائے وہاں یاد رکھو دوستیاں بھی قربان، یاریاں بھی قربان، وہاں رشتے بھی قربان، تب جا کے بندہ مومن بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پریشان حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج بڑا پریشان ہوں، بڑا دکھیا ہوں میں۔ کیوں ابو ہریرہ، کیا معاملہ ہے تیرا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی معاملہ تو یوں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی سے پیار کرتا ہوں تو وہ میری ماں ہے۔ میں ماں سے بڑا پیار کرتا ہوں اللہ کے نبی، پر میری ماں مشرکہ عورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی خدمت جس طرح ہو سکتی اس سے بڑھ کے میں خدمت کرتا تھا۔ میری ماں ہر روز مجھے یہ کہتی تھی، جس نبی کا تو نام لیتا ہے چھوڑ دے اس نبی کو۔ میں کہتا تھا، ماں میری ماں، میں تجھ سے پیار تو کرتا ہوں، پر یاد رکھنا
جس دن چھوڑنے کا معاملہ آیا میں اپنے نبی کو تو نہیں نہ چھوڑوں گا، ماں میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ ناراض ہو جاتی تھی میرے ساتھ، پر آج تم اللہ کے نبی، حد ہی ہو گئی نا۔ کیا ہوا نا معاملہ اللہ کے نبی یہ بنا ہے، آج تو ضد کر لی ہے، چھوڑ اپنے نبی کو اور کچھ باتیں کی اللہ کے نبی۔ میں ساری زندگی اپنی ماں کے سامنے اونچا نہیں بولا، میں نے آنکھ بھی نہیں اٹھائی اللہ کے نبی، پر آج جب آپ کے اوپر کلمات کہے مجھ سے صبر نہ ہوا اللہ کے نبی، مجھے غصہ آ گیا، میں نے اپنی ماں کو ڈانٹ بھی پلائی اور کہا اگر آپ نے مجھے اور کوئی بات کی نہ اللہ کے نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، میں لحاظ بھی نہیں رکھوں گا کہ آپ میری ماں ہیں۔ وہ کہنے لگی اچھا پھر آج جب تو واپس آئے گا میرا مرا ہوا چہرہ ہی دیکھے گا، میں دھوپ میں بیٹھی ہوں اور ادھر ہی مروں گی، نہ کھانا کھاؤں گی، جب تو واپس آئے گا تو میری میت ہی اٹھانا۔ اللہ کے نبی میں آ تو گیا پر ہے میری ماں، اللہ کے نبی میں بڑا دکھیا ہوں اور آپ کے پاس آیا ہوں، اللہ کے نبی میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلے یہ کیفیت نہیں دیکھی، اتنا دکھ نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، بے ساختہ بے اختیار آپ کے منہ سے دعا نکلنے لگی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے میرے مولا، اے حاجتیں مرادیں پورے کرنے والے پروردگار، ہدایتیں تیرے اختیار میں ہیں، تیرے قبضہ قدرت میں ہے، جسے تو چاہے ہدایت دے اور جسے تو نہ چاہے ہدایت نہیں مل سکتی، پر میں دعا تو کر سکتا ہوں نا میرے مولا، میرے مولا میں دعا یہ کر رہا ہوں ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ کلمات سنے کہتے ہیں میرے اندر بھی رولا پڑ گیا، آج جو میرے نبی کے ہاتھ اٹھے ہیں جو انداز دعا ہے، یہ دعا کا انداز پورا ہو کے ہی رہے گا۔ میں وہاں سے نکلا دوڑا، مجھے راستے میں لوگوں نے روکا اور کہا او کدھر جا رہے ہو، کدھر بھاگ رہے ہو، کدھر دوڑ لگی ہے؟ کہنے لگے آج مجھے نہ روکو، میں دوڑ کے گھر جانا چاہتا ہوں، میرے نبی نے ہدایت کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، مجھے یقین ہے میرے پہنچنے سے پہلے میرے نبی کی دعا پہنچے گی، اس لیے دوڑے جا رہا ہوں کہ آج دیکھنا چاہتا ہوں میری دوڑ زیادہ ہے یا میرے نبی کی دعا اس کی دوڑ زیادہ ہے۔ پر جو ہی دروازے پہ پہنچے ہیں ماں نے آواز دی اندر نہ آنا، میں غسل کر رہی ہوں، باہر کھڑے ہیں، اضطرابی کیفیت ہے، اور جو ہی ماں فارغ ہوئی تو کہنے لگی بیٹا اندر آ جا۔ میں ماں کے تیور بدلے ہوئے، انداز بدلے ہوئے میں یہ سن رہا تھا، اور جو ہی میں اندر گیا میری ماں کے چہرے پہ رونق عجیب تھی، کہنے لگی ابو ہریرہ چل جلدی کر، مجھے بھی اس کا غلام بنا جس کا تو غلام بنا ہے۔ دیر نہ کر، میں رونے لگ گیا، ہائے میرے نبی کی دعا کس طرح پہنچی ہے، اور میری ماں کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، اسلام کی دولت دے دی ہے،
اب تمہارے سامنے ہے، پیار بھی کرتے ہیں اپنی ماں سے، محبت بھی کرتے ہیں اپنی ماں سے، اپنی جان سے بھی زیادہ ماں سے محبت کرتے ہیں، پر جب معاملہ آ گیا نا نبی کی سنت کا، نبی کی ذات کا، اللہ کے دین کا، پھر ماں پیچھے اللہ کا دین آگے۔ یہ ہے اصل اسلام، اسے کہتے ہیں اسلام۔ اور یہ نہیں فلانے کا دوست، فلانے کا دوست جی اس کا تعلق میرے ساتھ ہے، اور تم جنازے میں کھڑے ہو اور دعائیں کر رہے ہو کس کے لیے؟ مرزائی کے لیے، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہو جو ساری زندگی صحابہ کو گالیاں نکالتا رہا، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نکالتا رہا، ازواج مطہرات کو گالیاں نکالتا رہا، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کو گالیاں نکالتا رہا، اب تم پیچھے جنازوں میں کھڑے دعائیں کر رہے ہو۔ خدا سے ڈرو، دوستیاں نہیں، جب دوستیاں ٹکرا جائیں نا اللہ اور اس کے رسول سے تو پھر دوستیوں کو قربان کر دو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو رد نہ کرنا۔ یہی دین ہے اور یہی اصل ہے۔ آج یہی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہر ایک یہی کوشش رہتی ہے وہ راضی ہو جائے، فلانا راضی ہو جائے، یہ بھی راضی ہو جائے، ادھر بھی راضی ہو جائے۔ نانا، سب کو راضی کرنا ضروری نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنا ضروری ہے۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ آئے پھر یاد رکھنا اس دین پہ چلنا آسان تو نہیں، مشکل ہے۔ جب صحابہ کے لیے مشکل ہے، میرے نبی کے لیے مشکل ہے، تو میرے اور تمہارے لیے کیسے آسان ہو جائے گا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا، اوامر و نواہی، حکم جو دیے کرنے کے ان پہ پکا رہے، اور جو روکا گیا اس سے کیا کر، رک جا۔ پھر آپ نے فرمایا ایسا کام نہ کرنا، لا ترغو، ایسا نہ کرنا رغوغان الثعالب، ایسا نہ کرنا جیسے لومڑی کرتی ہے۔ لومڑی کا مطلب کیا؟ چالاکی، ادھر بھی مل گیا ادھر بھی مل گیا، ان کے ساتھ بھی مل گیا، ہر ایک برتن میں فٹ ہو گیا۔ فرمایا ایسے کو استقامت نہیں کہتے، جس بات کو حق سمجھ لیا اور جس بات پہ پکے ہوئے اس پہ ڈٹ جانا ہے، جم جانا ہے، پکے رہنا ہے۔ فرعون نے دربار لگایا، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اسے دعوت دے رہے ہیں، پیغام سنا رہے ہیں، اور فرعون سے گفتگو چل رہی ہے اور کہہ رہے ہیں میرا رب تو وہ ہے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، تو رب نہیں ہے۔ فرعون کہنے لگا اچھا تیرا رب آسمان اور زمین کا رب ہے، پر حکم تو میرے چلتے ہیں، میں جسے چاہوں مار دوں اور جسے چاہوں میں اٹھا لوں، جسے چاہوں میں زندہ رکھوں اور جسے میں چاہوں سولی پہ چڑھا دوں۔ کہا نہیں، یہ تیرے پاس بھی جو اختیار ہے یہ تیرا نہیں، یہ میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ اس نے ایک دن مقرر کر لیا، کہنے لگا اچھا پھر میدان میں آ جا، اگر تو جیت گیا میں تیرے ساتھ، اور اگر تو ہار گیا نا موسیٰ
پھر میری بات ماننی پڑے گی، پھر میری حکومت ماننا پڑے گی۔ یہ فرعون نے کہہ دیا، موسیٰ پیغمبر نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، چل لگا میدان جو لگانا چاہتا ہے۔ کہنے لگا تو مجھے جادوگر معلوم ہوتا ہے اور میں تیرا بندوبست جادو کے ساتھ کروں گا، مقابلہ جادو کے زور پہ کروں گا۔ اس نے اپنے روانہ کر دیے ہنکارے، وہ گئے ملک کے کونے کونے میں جو بڑے بڑے جادوگر تھے، انہیں لائے کس لالچ میں ہیں جی؟ انعام و اکرام، کیا جی؟ مال دولت سونا چاندی، اس سے ضمیر بک جاتے ہیں، جسم بک جاتے ہیں، ملک بک جاتے ہیں۔ آج جو ہمارے ملک کی حالت زار بنی ہوئی ہے، ہر درد دل رکھنے والا بندہ دکھیا ہے ملک کی حالت دیکھ کے۔ یہاں بھی رولا کیا پڑا ہوا ہے، ڈالر اور پاؤنڈ کا رولا بنا ہوا ہے۔ وہ مل جائیں تو ہماری زندگی بن جائے گی، یہ نہیں پتا کبھی ذلت میں بھی زندگی بنتی ہے، کبھی غلامی میں بھی زندگی بنتی ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اگر دانہ بکھیرا ہے اور جال لگایا ہے، پنجرا بنایا ہے، یہی کھانا اور اپنے مالک کا حکم ماننا، تو اس سے تو موت بہتر ہے، یہ غلامی سے تو موت بہتر ہے۔ وہ دانہ کبھی بھی نہیں کھانا چاہیے، وہ رزق کبھی بھی نہیں لینا چاہیے جس سے تمہاری آزادی بک جائے، تمہاری حریت داؤ پہ لگ جائے، تمہاری سالمیت داؤ پہ لگ جائے۔ بھوک سے گزارا کر لو پر غلامی کبھی بھی اختیار نہ کرو۔ اور غلامی کے شاخسانے تو دیکھ رہے ہو، ملک کی حالت زار یہ بنی ہوئی ہے، کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے، کوئی شورائی نظام نہیں، کوئی عدلیہ، کوئی انصاف کا معاملہ نہیں، اور ایسا مذہب کیس معاملہ بنا ہوا ہے کہ جی جس میں جج بھی انصاف مانگ رہے ہیں۔ یہ ملک ہے ہمارا، جج بھی انصاف مانگ رہے ہیں، اور ایک خاص طبقہ جس نے سارے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور ملک کی بربادی میں لگا ہے۔ ابھی چند دن پہلے تو منظر ہوا کہ دو ادارے آپس میں ہے، پولیس بھی اور فوج بھی آمنے سامنے، اور مار کے اگر بندہ بے شک وہ برے ہیں، جو مرضی انہوں نے کیا، 2 سال ہو گئے انہیں بھی غیرت نہیں آئی، بچیوں کو اٹھا کے گھر میں چھاپے مار کے، بوڑھی ماؤں کو ریپ کی دھمکیاں دے کے یہ ہماری پولیس کا وتیرہ رہا ہے۔ جو ملا جہاں ملا اسے اٹھا لیا ہے، اور چند ٹکوں کے عوض پیسوں کی بارگیننگ کر کے پھر چھوڑ دیا ہے۔ یہ ان کا وتیرہ تھا۔ اب ہر سوراخ خالی نہیں نہ ہوتا، اب وہ آ گئے اور پھر انہوں نے بھی انتہائی کر دی۔ جو حالت زار وہ ویڈیو بھی دیکھنے کے قابل نہیں، وہ سسکیاں لے رہے ہیں، وہ رحم کی اپیلیں کر رہے ہیں، اور یہ ظالموں کی طرح مار رہے ہیں۔ یہ کیا؟ جنہوں نے اس ملک کا دفاع، لوگوں کا خیال رکھنا تھا، وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ ایسے تو نہیں نہ ہو گیا۔ جب تم غلط راہ پہ چلو گے پھر نتیجہ بھی کیا آئے گا؟ صحیح کہ غلط؟
غلط آئے گا جب تم نے ان کے کہنے کے اوپر ان عوام کو مارا، انہیں گھسیٹا، انہیں جیلوں میں ڈالا، ان پہ نجائز مقدمے بنائے۔ آج اس کا رد عمل آنا ہے۔ یہ ابھی دنیا کا رد عمل ہے، آخرت کا رد عمل وہ تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کیا ہوگا۔ یہ مقافات عمل میں سے ہے، اور جو کر رہے ہیں باری ان کی بھی آنے والی ہے۔ یہ یاد رکھو، بات ہے کڑوی باتیں پر ہے حقیقت۔ ظلم کا نظام ایک وقت تک چلتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ فرعون کہنے لگا میرا جو نظام ظلم کا نظام ہے، موسیٰ تو اس سے بغاوتیں کرتا ہے، مجھے چھوڑ کے کسی اور کو رب بنانے لگا ہے۔ اچھا پھر بندوبست کر لیتا ہوں، تو بھی اپنا زور لگا اور میں بھی اپنا زور لگاتا ہوں۔ بڑا دن آیا، وسری نے لکھا عید کا دن تھا، یوم الزینہ۔ سارے لوگ میدان میں اکٹھے ہوئے، فرعون بھی اپنے جاہو جلال کے ساتھ، اور اپنی ساری کابینہ اور مشیر اور وزیر سب کے ساتھ فرعون بھی بیٹھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام میدان میں آئے اور جادوگر بھی میدان میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے موسیٰ آپ پہلے کچھ دکھانا چاہتے ہیں تو دکھائیے یا ہم کچھ کریں؟ کہا بل القو، جو تم نے دکھانا ہے دکھاؤ، کرو جو کرنا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ فَالْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، انہوں نے کیا کیا؟ اپنی لاٹھیاں اور رسیاں وہ میدان میں پھینکی ہیں۔ فرمایا یُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ میدان کے اندر وہ لاٹھیاں اور رسیاں تھیں، پر منظر کیا بنا؟ موسیٰ کے یُخَيَّلُ إِلَيْهِ، موسیٰ کے خیال میں ڈال دیا گیا، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعیٰ، گویا کہ وہ کیا کر رہی ہیں؟ حرکت تھیں کیا؟ لاٹھیاں اور رسیاں، لیکن لگ کیا رہی تھیں؟ سانپ لگ رہی تھیں۔ پورا میدان جتنا ہے وہ سارے کا سارا سانپوں کے ساتھ بھرا پڑا ہے۔ یہ جادو کی وجہ سے تھا، اور جادو کا منظر وہ اس کا اثر آ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام، قرآن نے کہا اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، 16واں پارہ، خود جا کے دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام اندر سے ڈر گئے، خوف کھا گئے۔ ہائے اتنا بڑا میدان اور ہر جگہ سانپ ہی سانپ ہے، اور مقابلے میں فرعون اپنا پورا زور لگا رہا ہے، میرا کیا بنے گا؟ میرے رب کا جواب آیا، کیونکہ جو اپنے رب کی مانتا ہے رب اسے کسی جگہ ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ موسیٰ کو آرڈر آیا، حکم آیا، اے موسیٰ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہا لا تخف، موسیٰ ڈر نہیں، خوف نہ کھا موسیٰ، انک انت الاعلی، اے موسیٰ تو ہی غالب ہوئے گا، جیت تیری ہی ہونی آ۔ یہ فیصلہ میں رب نے کر دتیا وے، دنیا نے فیصلہ کیتیا ہے موسیٰ نو ہرا دینا وے اسی، لیکن رب نے فیصلہ کر دیتے ہے موسیٰ نو میں ساری دنیا تے میداناں دے وچ عزتاں دینیاں نے۔ پروردگار
یقین ہے تجھ پہ جیت تو ہوگی، پر کیسے؟ کہا موسیٰ کر یوں القی عصاک، اپنی لاٹھی کو نیچے ڈال موسیٰ۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی نیچے ڈالی، وہ کیا فرمایا؟ انہا تسعی حیۃ تسعی، وہ ایسا سانپ بنا تیز رفتار اور بہت بڑا اژدہا بنا، اور اس نے ایک ہی سانس لی، سارا گراؤنڈ کیا ہو گیا؟ خالی، صاف ستھرا ہو گیا۔ جادوگر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور فرعون بھی منظر، تقسیمیں دیکھیے، فرعون بھی منظر دیکھ رہا تھا، اس کی کابینہ بھی منظر دیکھ رہی تھی، جادوگر بھی منظر دیکھ رہے تھے، عوام بھی منظر دیکھ رہی تھی، لیکن ان سب کے دیکھنے میں فرق تھا۔ ایک کی تبدیلی آنے والی تھی اور دو کا معاملہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جادوگر اس فن کو جانتے تھے، سمجھتے تھے یہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ہوا ہے تو پھر جادو نہیں، یہ موسیٰ سچا نبی ہے۔ فوراً کیا ہوا؟ فرعون تو بھاگا، اور موسیٰ علیہ السلام نے سانپ پہ ہاتھ رکھا، وہ دوبارہ لاٹھی بن گیا۔ یہ منظر دیکھا جادوگروں نے تو جادوگر کیا کرنے لگے؟ قرآن نے منظر بیان کیا، القی السحرۃ ساجدین، جادوگر اسی جگہ پہ سجدے میں گر پڑے ہیں، اور سجدے میں گر کے کہنے لگے ہیں، قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ ہم ایمان لے آئے ہیں برب العالمین۔ کدھر تھے؟ ہاں، موسیٰ نے کہا تھا میرا رب وہ ہے۔ اب جادوگر بھی کہہ رہے ہیں سوری کائنات رب تے اسی کی کر لے ہے، ایمان لے آئے ہیں تے کون رب؟ رب موسیٰ و ہارون، او موسیٰ تے ہارون دا کیے رب، او تے ایمان لے آئے ہیں۔ ہائے بھرے میدان میں جب وہ لاٹھی ہاتھ میں آ گئی، وہ سانپ، وہ لاٹھی دوبارہ بن گیا، فرعون بھی لوٹا، اس کے حواری بھی لوٹے، اور جب یہ لوگوں نے منظر دیکھا، جادوگر بھی مسلمان ہو چکے ہیں، موسیٰ کے ماننے والے بن چکے ہیں۔ فرعون کہنے لگا اب دیکھنا استقامت کسے کہتے ہیں، اسلام تو قبول کر لیا، انعام و اکرام کو چھوڑ دیا، اور کہا تھا ہمیں فرعون کا قرب بھی چاہیے، عہدہ بھی چاہیے، یہ بھی ملنا چاہیے ہمیں عہدہ۔ اب یہ عہدہ اور انعام و اکرام سب کو ٹھوکر مار دی ہے، لیکن فرعون وہاں کہنے لگا قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، تم ایمان لائے ہو میری اجازت تو بغیر۔ اللہ دیکھیں اے فرعون ہے، میری اجازت کے بغیر ملک میں کوئی کام ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پوچھے بغیر ہی موسیٰ نو من لیا جے۔ اصل گل ہے وے اے تہاڈا استاد ہے تے تسی اے دے شاگرد ہو، تساں منصوبہ بنایا وے منو ذلیل کرن دا، یہ عوام کو قائل کر رہا تھا۔
جس طرح ہمارے بھی قائل کرتے ہیں ہم ملک کے وسیع تر مفاد میں سارے ایئرپورٹ امریکہ کے حوالے کر رہے ہیں. مفاد کیڑا ہے جی؟ وسیع تر. مفاد کیڑا ہے؟ وسیع تر. ہمیشہ ہے یہ. ہم قوم کی خیر خواہی میں، ہم قوم کی سالمیت میں، ہم ملک کی بقا میں یہ قدم اٹھا رہے ہیں. آج بھی وہی فرعونی اصطلاح چل رہی ہے. اور فرعون نے جب یہ کہہ دیا اچھا سنو تسی سمجھے انجے آرام نال میں تانوں جان دیاں گا، جے میں انعام و اکرام دے سکدا وا تے میں سولی تے بھی چاڑ سکنا وا نا. لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. اللہ اللہ. اس ظالم کی دے اندر دی سزا فرعون کھجور دے اے 2 تنے سن نا، بڑے قوی مرد انہاں دے نال کی کرنا ایسی تکنیک بنائی سی، سنگل پا کے نا نے انہاں نو ستوناں نو انج کیتیا ہویا سی، جنہوں کہندے نے نا انج کمان بنانی، انج کیتیا سی، بن کے رکھیا سی. تھلے لگے سن مضبوط حصے سنگل دے بننے. یہ ظالم انج کردا سی، جڑی کھجور تے تنے دی سزا دیندا سی نا، یہ ایک لت نو بندا سی ایک دے نال تے دوسری لت نو بندا سی دوسرے دے نال، تے جیوں جے سنگل چھڑدا سی نا بندہ چیر جاندا سی، 2 حصے تقسیم ہو جاندا سی. یہ سزا سی، دی بڑی ڈاڈی سزا سی. اب یہ دھمکی دینے لگا میں تمہیں وہی سزا کھجور والے وہ تنے والی وہی سزا دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. تے تانوں پتہ لگ جائے گا کہ دی سزا ڈاڈی ہے تے باقی رہن والی ہے، تانوں پتہ لگ جائے گا. اب دھمکی تو ڈاڈی آ گئی، پر دیکھنا استقامت کیا ہے. اللہ اللہ. جادوگر کہنے لگے لن نُصِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ. ساڈے کول دلیل آ گئی ہے، موسیٰ آ گیا ہے، اسی نشانی اپنی اکھ نال ویکھ لئیے، اس تو بعد تیری گل منیے اے نہیں ہو سکدا. والذی فطرنا. اسی کدی مننا گے جن نے سانو پیدا کیتا ہے. والذی فطرنا. یہ کدے نال گلاں پئی ہوندیاں نے ہیں؟ ہاں اے فرعون کہہ رہے ہیں تے جواب تے پہلا تون چکتے سن نہیں، پہلا تونا تھلے سن. آج جب انہوں نے رب کو مان لیا تو رب نے غیرت ایمانی دے دی ہے. اب کوئی ڈر خوف نہیں، اور فرعون کے سامنے کہہ رہے ہیں اسی تے او دی مننا گے جن نے سانو پیدا کیتا ہے. والذی فطرنا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. جیڑا زور لانائی لا لے، جو سب گڑنائی کڈ لے، مکانائی تے مکا لے، جو کرنائی کر. انما تقضی هذه الحیات الدنیا. تو ہور کی کر سکنا ہے؟ تو دنیا دی تھوڑی جئی جیڑی زندگی ہے ایدے ہی فیصلے کر سکنا ہے. اساں سودے رب نال کر لینی، اساں جنت آخرت دے سودے کر لینی. ہن سانو تیرے کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی دھمکی ملی ہے، دھمکی ملنے کے بعد موت کی تیاری کا سامان بھی بنایا ہوا ہے. پر جادوگروں کو ایمان کی دولت ملی، موسیٰ کی تھوڑی سی مجلس ملی، پر کیا ہو گئے؟
پکے ہو گئے، ڈٹ گئے، جم گئے، ہٹے نہیں، رب سے دعائیں شروع کر دیں. اسے کہتے ہیں کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ استقامت. اسے کہتے ہیں. یہ نہیں کوئی کہ تیجا کر لو، تیجا کر لیا. کسے کیا؟ نہیں اجتماعی دعا کر لو او کر سڑی. کسی نے کیا لو جی قرآن خوانی کرا لو، نہ بدلو، کیا او کر دینے. کسی نے کہا جی سال کے بعد صرف اور کھانا شانا تو کوئی نہیں ہوگا، بس بندے اکٹھے کرو. اور جی ہم نے تو درس دیا ہے. یہ سارے کی نے نا بولو شاباش کی نے یہ نا بدلے ہوئے نے سارے دے سارے کام ہوئی نے. شراب دی بوتل دے باہر جننے مرضی نا بدل دیو وہ کی رہے گی؟ شراب رہے گی. سود دے پیسے اتے جننے مرضی نا بدل دیو او سود دے پیسے رہن گے. رشوت دے پیسے جننے بھی نا بدلو وہ رشوت دے ہی رہن گے. جیڑا اللہ دے نبی دی سنت دے مقابلے نے وہ یاد رکھیو وہ کدے بھی دین بن سکتے نہیں، وہ بدعات ہی بدعات نے. ہن جیڑا بندہ انہیں آکھیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب کون ہے؟ ایک اللہ. ہم رب اسے مانتے ہیں، کسی اور کو رب نہیں مانتے. یہ بات کہنا آسان، کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے. اب قرآن کی آیات آ رہی ہے اور ٹائم کی نزاکت یہی ہے. اصحاب کہف وہ نوجوان دقیانوس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کیا کہنے لگے؟ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی کو بھی الہ نہیں بنائیں گے، بالکل بھی نہیں پکاریں گے. یہ وہ نوجوان کہہ رہے ہیں اور ادھر آڈر ہو چکے ہیں ان سب کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. پر مجال ہے یہ ہلے تو صحیح نہ، یہ ہٹے تو صحیح نہ. اب جس نے یہ سمجھ لیا سجدہ صرف کس کا؟ کسی دربار کا، کسی مزار کا، کسی قبر کا، کسی زندہ کا، کسی مردہ کا، کسی گھوڑے کا، کسی کا نہیں. اب کوئی اسے کہتا ہے کم کرانا ہی دے پھر فلانی سرکار تے سجدہ دے کم ہو جائے گا. فرمایا مر تو جانا ہے پر رب کے سوا یہ جبی کسی کے سامنے نہیں جھکانی. پکے رہنا ہے اللہ کے دین کے اوپر کہ ہماری فریادیں سننے والا کون، ہمارے کام کرنے والا کون، برکتیں دینے والا کون؟ ایک اللہ. یہ ہے ربنا اللہ. کس نے مان لیا، یہ کہہ لیا، اعتراف کر لیا ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر تکلیفیں آئیں گی، پھر گالیاں پڑیں گی. وٹا مذہبی آیا، وٹا سنت چلن والا آیا، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں. برادری بھی ہوندی ہے، پنڈ بھی ہوندا ہے، شہر بھی ہوندا ہے، دھیاں پتر بھی ہوندے نے. جتھے ویکھو کہندا پھردا ہے میں سنت تے چلنا ہے، میں سنت تے ہٹ کے نہیں چلنا، میں نبی دے دین تے چلنا ہے. اوے تو ہی کلا نبی نو منن والا ہے کہ اسی بھی منن والے ہاں؟ یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں اور خاص کر دو مواقع پہ ملتی ہیں، خوشی کے موقع پہ اور
غمی کے موقع پہ یہ دو مواقع ایسے ہیں جہاں بڑے مقابلے کرنے پڑتے ہیں رسمیں مٹانے کے لیے، پر میں یہ کہتا ہوں اگر تم پکے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ کہ ہم نبی کی سنت کے خلاف نہیں کریں گے، بے شک تنہا ہو، اکیلے ہو، اللہ تمہاری تائید میں فرشتے اتار دے گا۔ موسیٰ کتنے تھے؟ ایک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تھے؟ ایک۔ پر اپنے موقف پہ قائم رہے، نتیجہ آ گیا، پھر اللہ نے آہستہ آہستہ یار بھی دے دیے، ساتھی بھی دے دیے، خون چھڑکنے والے بھی دے دیے، جہاں گالیاں نکالنے والے موجود ہیں، جہاں فتوے بازی کرنے والے موجود ہیں، وہاں ابو بکر جیسا جانثار بھی دے دیا ہے، وہاں عمر جیسا جانثار بھی دے دیا ہے، وہاں عثمان جیسا جانثار بھی دے دیا، وہاں علی المرتضیٰ جیسا جانثار بھی دے دیا ہوا ہے۔ لہذا اپنے موقف جو دین کا موقف ہے، اللہ کی وحدانیت اور نبی کی سنت، اس پہ کیا رہنا ہے؟ پکے رہنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ برادری تو ناراض ہوگی، ساتھ بھی چھوڑ جائیں گے، بچے بھی چھوڑ جائیں گے، بیوی بھی چھوڑ جائے گی، خاندان بھی چھوڑ جائے گا، برادری کنبہ شہر بھی چھوڑ جائے گا، پر یاد رکھنا ایک وقت آئے گا، اس وقت بھی سب نے ساتھ چھوڑنا ہے کہ نہیں؟ چھوڑنا ہے نا، اس وقت بھی وہ موت کا وقت ہے، اس وقت سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے، کوئی ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوتا، تو کیوں نہ بندہ زندگی میں سودا کر لے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا معاملہ ہو تو بندہ پہلے فیصلہ کر لے، میں ہر حال میں نبی کی سنت کو اپناؤں گا، میں ہر حال میں نبی کی سنت پہ چلوں گا، یہ فیصلہ کر لے۔ جس نے یہ فیصلہ کر لیا، موت کی گھڑیاں آ گئی، اب اپنے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اس کی تیاریاں لگی ہیں، میں رب نے اس کا پروٹوکول لگا دیا ہے۔ کون پروٹوکول میں نے بھیجے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بندہ دنیا والوں سے ناراض، اپنے بھی اس سے ناراض، بیگانے بھی اس سے ناراض، اسی لیے تو مولانا محمد علی جوہر اللہ کی رحمتیں ہوں، اسی لیے تو کہا توحید تو یہ ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ جڑا ناراض ہویا نہ بندیاں دے نال، اپنے واسطے نہیں کہ دے واسطے، میرے واسطے ہویا ہے، تے میں رب کی کراں گا، موت دے وقت سارے ساتھ چھڈن گے تے میں رب نال نال میں فرشتیاں نو بھیج دیاں گا، فرشتیاں دا حصار لگ گیا، سبحان اللہ۔ جبریل امین بھی، باقی فرشتے بھی سارے موجود نے، خاص اعزاز دے رہا میرا رب اس واسطے کہ اے بندہ دنیا نال ٹکرا گیا سی میرے واسطے تے میرے نبی دی سنت واسطے، تے ہن آ کے فرشتے جدو اترے نے تے آ کے کہندے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، سبحان اللہ، اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، اللہ تخافوا، کنج نہ ڈریے، اے سارے پہ چھٹ دینے، گھر پہ آ جاندہ ہے، کاروبار پہ آ جاندہ ہے، بیوی بچے پہ جاندے نے، پتہ نہیں اگو کی بننا ہے،
فرمایا نانا اللہ تخافو، کوئی ڈر نہ کھاؤ تے کوئی خوف نہ کھاؤ، ولا تحزنوا، تے غم بھی نہ کریو، میری بیوی میرے بچے میرا گھر انہاں دا کی بنے گا، نہ انہاں دا غم کریو نہ اپنا ڈر کریو، تے لو جس چیز واسطے محنتاں ماریاں نے ہن پیغام لاؤ، ابشروا بالجنہ، ابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری لو۔ یہ کون دے رہے ہیں؟ فرشتے۔ کون دے رہے ہیں؟ فرشتے۔ کس کی طرف سے آئے ہیں؟ رب کی طرف سے۔ اس بندے کو دے رہے ہیں جس نے دنیا میں کیا دکھائی ہے؟ استقامت دکھائی ہے۔ اسے کہہ رہے ہیں جنت کی خوشخبری لو، وہ جس کا تم سے وعدہ کیا ہے۔ اچھا جی جنت تو ملی، اب میرا بنے گا کیا؟ میرے ساتھی چھوٹ گئے، میرے نمازی چھوٹ گئے، میرے مقتدی چھوٹ گئے، میرے دوست یار چھوٹ گئے، اب میرا کیا بنے گا؟ فرمایا تو گھبرا نہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ تو گھبراتا کیوں ہے؟ اگر وہ چھوٹے تو ہم تو تیرے دوست ہیں۔ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا میں بھی تھے اور آخرت میں بھی ہیں، اور جس مقام پہ تجھے لے کے ہم جا رہے ہیں، تیری روح جس مقام پہ لے کے جا رہے ہیں وہاں کے منظر بھی سن لے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جہاں جنت میں تجھے لے کے جا رہے ہیں وہاں تو خواہش کرتا جا، چیزیں تیرے سامنے آتی جائیں گی۔ بندہ تو یہی کہتا ہے اتنا کماؤں کہ دنیا میں میری خواہشیں پوری ہو جائیں۔ یہ جھوٹ ہے سب سے بڑا، دنیا میں کبھی بھی خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ خواہشیں پوری کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ جنت۔ پر اس کی خواہشیں پوری ہوں گی جس نے دنیا میں اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے کیا کر دیا؟ تابع کر دیا، اس کی خواہشات پوری ہوں گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، دنیا میں تو ڈیمانڈ کرتا تھا، پرچی بنتی تھی تو کہتے تھے یہ بھی کٹ کر، یہ بھی کٹ کر، یہ بھی بل زیادہ ہو گیا، یہ بھی زیادہ ہو گیا، تیری ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی تھی۔ ہن ڈیمانڈا کرتا جا تے پوریاں ہوندیاں جان گیاں۔ اے نہیں کیا جائے گا پچھو ذخیرہ ختم ہو گیا ہے، ہن جو کچھ منگدا جائے گا وہ ملدا جائے گا۔ ہائے ایڈی وڈی ہستی کیڑی ہے جڑیاں ساریاں ڈیمانڈاں پوریاں کرے تے نال خواہشات بھی پوریاں کرے، وہ ہستی کیڑی ہے؟ نزلا من غفور الرحیم۔ دنیا دے وچ تے کوئی مہمان نوازیاں کردا ہے، ہو سکتا ہے جدی مہمان نوازی پیا کردا ہے او دے طبیعت دے مطابق چیزاں نہ ہون، پر او انہوں راضی رکھن واسطے کی روے؟ چپ روے۔ پر جیڑی مہمان نوازی میرا رب کرے گا، بندے دی مرضیاں ہون گیاں تے رب پوریاں کردا جائے گا۔ فرمایا نزلن،
یہ مہمان نوازی ہے کس کی طرف سے؟ غفور الرحیم۔ یہاں کریم مجید نہیں کہا ہے، غور کریو، نزلا من غفور الرحیم، یہاں کریم نہیں کہا، مجید نہیں کہا، قہار نہیں کہا، سمیع نہیں کہا، علیم نہیں کہا، غفور الرحیم کا کیا مطلب ہے؟ متے کوئی سمجھدا ہوئے میں ساری زندگی توحیدہ بیان کیتیا نے تے عمل کیتے ہے تے سنت دا کیا تے عمل کیتے ہے، ایدی وجہ نال منو سب کچھ لبے ہے، نانا اے میری مہربانی نال لبے ہے۔ تا رحیم کی صفت ذکر کی ہے، غفور تو انسان سے نہ، تیرے کل وعدے گھاٹے بھی تے دنیا تے ہوئے نے، میں توحید دے بدلے وچ تے سنت دے بدلے وچ مہربانیاں کر کے گناہ کی کر دیتے نے، معاف کر دیتے نے۔ جیڑا معاف کرن والا وے تے رحمتاں کرن والا وے، اے نزلن مہمان نوازیاں ادوں ہی ادی طرفوں نے۔ ہن سمجھ آ گئی، آج کی ساری گفتگو سمیٹ رہا ہوں کہ اعمال کرو، اعمال صالحہ کون سے؟ نیک عمل۔ نیک عمل کنو کہندے نے؟ جدے اتے اللہ تے او دے رسول دی مہر ہوئے، او نیک عمل، اس تو علاوہ کوئی نیک عمل نہیں۔ جو بھی نیک عمل کرو وہ عارضی طور پہ نہ کرو بلکہ مستقل طور پہ کرو۔ اور دوسری بات، جب مستقل کرو گے، دین پہ چلو گے، تو پھر مصائب کا سامنا، تکالیف کا سامنا، مشکلات کا سامنا رہے گا۔ اگر وہ برداشت کر کے پھر بھی پکے رہے تو اللہ تعالی ایسی مہمان نوازی کرے گا جو نہ پہلے کسی نے کی اور نہ بعد میں کوئی کرے گا۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ملتا ہے کہ دین پہ استقامت دکھاؤ۔ رمضان میں عبادتیں کی ہیں، نمازیں، روزے، قرآن، تہجدیں، نوافل، یہ ساری عبادتیں کی ہیں، اب اس کو آگے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ جاری رکھنا ہے۔ جو جاری رکھیں گے اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ اللہ ہماری عبادات قبول بھی فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم پکے رہ کے یہ اعمال جاری رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔